بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے ناول الف لیلہ کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جن حضرات نے پہلی قسط ملاحظہ نہیں فرمائی ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں کلک کر کے پہلی قسط ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور جن حضرات نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارا چینل جلد سے جلد سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات کے وقت اچانک شہریار کے محل کا چور دروازہ کھلا اور 20 عورتیں پرتکلف لباس پہنے باغ کے درمیان پہنچ گئیں، جنہیں شاہ زمان اچھی طرح دیکھ رہا تھا، لیکن شہزادہ شاہ زمان خود ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں سے 10 نے اپنا لباس اتار دیا۔ اب شاہ زمان نے دیکھا جن عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے دراصل وہ حبشی مرد ہیں۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اتنے میں ایک قوی ہیکل حبشی جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا دوڑ کر آیا، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ غرض ان سب نے بے حیائی کو جامہ پہنایا، ملکہ شہریار اور حبشی مسعود۔ اس کے بعد سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا۔ مسعود اپنے خاص راستے سے اپنی جائے رہائش پہنچ گیا، لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر آب حیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں بلکہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتار علم ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مکر و فریب کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاہ زمان نے سمجھ لیا کہ عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے اور بے وفائی ان کی رگ رگ میں داخل ہے، لہٰذا اس کا سارا غم جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے، لہٰذا اس نے فوراً سامان خورد و نوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا تھا اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناچنے لگی، اور جو چہرہ غمزدہ معلوم ہوتا تھا اس پر بہار کی رنگینی برسنے لگی اور چند دنوں میں صحت کلی حاصل ہوئی اور خوش و خرم نظر آنے لگا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکارگاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ الغرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مغموم تھی، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اصرار بڑھ گیا تو شاہ زمان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کہ کسی روز آپ شکار پر جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ چنانچہ اسی طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ پروگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی۔ شہریار کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں، لیکن شاہ زمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو ہم بدستور اپنے فرائض سنبھال لیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا، چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک وسیع النظر مرغزار میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت برلبے دریا تھا۔ ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز آئی جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ بقیہ قسط نمبر 3 میں۔